19ویں ترابی 29واں پارہ اور 30واں آدھے سے تھوڑا کم۔ سورۃ الملک سے سورۃ الطارق۔ سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ و برتر ہے وہ جس کی بادشاہی ہے اور ہر شے پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی بے ترتیبی نہیں ملے گی، اور یہ روشن ستارے و سیارے سب پہلے آسمان کا حصہ ہیں۔ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک دہاڑ پہلے سے ہی سنیں گے۔ اللہ ہی پیدا کرتا، پرورش کرتا اور موت دیتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری حرکتوں پر تمہیں زمین میں دھسا دے یا پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے۔ تمہارا کوئی لشکر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کہہ دو کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے تو کون ہے جو اس کی بہتی ہوئی دھار کو تمہارے پاس واپس لا سکتا ہے۔ سورۃ القلم۔ نون، قلم اور تحریر سب گواہ ہیں کہ تم اپنے رب کی بخشش سے مجنون نہیں ہو۔ تمہارے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ تم ان کی اتباع نہ کرنا اور ایسے کسی شخص کی اتباع نہ کرنا جو بہت قسمیں کھائے، طعنے دے، چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے اور گناہ میں حد کو توڑنے والا اور بد اصل ہے، اپنے مال و اولاد پر اتراتا ہے اور اللہ کی آیات کو پرانے افسانے کہتا ہے۔ ایک باغ کے مالکوں کو اللہ نے سزا دی تھی۔ وہ ایک دن صبح صبح پھل توڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے تاکہ اس کا کوئی حصہ کسی ضرورت مند کو نہ دینا پڑے۔ ادھر رات ہی میں اللہ نے باغ تباہ کر دیا تھا۔ باغ کو دیکھ کر انہیں یقین ہی نہ آیا کہ وہ انہی کا تھا۔ پھر ان میں جو سب سے بہتر شخص تھا اس سے احساس ہوا۔ اس نے دوسروں سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ان سب کو احساس ہوا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ سے اس سے بہتر باغ کی دعا کرنے لگے۔ آخرت کا عذاب اسی طرح کے عذابوں سے بہت بڑا ہے۔ اس روز ان سے سجدہ کرنے کو کہا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں سجدے نہ کرتے تھے۔ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ حضرت یونس کے استغفار کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ قرآن سن کر یہ کافر تمہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ وہ جو ہو کر رہے گا وہ کیا ہے، تم کیا سمجھے وہ کیا ہے۔ سمود اور عاد اور قوم لوط اور آل فرعون نے اس کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس روز آسمان پھٹے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور 8 فرشتے تمہارے رب کی حاکمیت کا ذریعہ ہوں گے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عالی مقام جنتوں میں ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نامراد ہوگا۔ اس کے گردن میں توڑ ڈال کر 70 ہاتھ لمبی زنجیریں جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ نہ اللہ کی عظمت پر ایمان لایا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اسے وہاں زخموں کا دھواں پینے کو دیا جائے گا۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کاہن کا قول نہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے، جھٹلانے والے کافروں کے لیے معجب حسرت ہے۔ پس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ المعارج۔ کوئی اگر عذاب کا سوال کرے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ضرور واقع ہوگا، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور ہے کہ ایک ایسے دن میں عروج کرتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی میں 50,000 سال ہے۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح۔ اس دن مجرم خود بچنے کے لیے اپنی اولاد، بیوی اور قریب ترین کو قربان کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن بھڑکتی آگ ان کے گوشت کو چاٹ جائے گی۔ جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور مال اکٹھا کر کے رکھا اس سے وہ بچیں گے۔ جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر تھا، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور عہد کا پاس کرتے تھے، جو گواہیوں میں سچے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ منکرین اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے آج اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح۔ اللہ نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا۔ تو حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی کہ اے رب، ان لوگوں نے تکبر کیا، میں نے انہیں ہر طرح سمجھا لیا، انہیں کائنات کی نشانیاں یاد دلائیں، نعمتیں یاد دلائیں، ان کی اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلائی، لیکن ان کے سیٹوں نے بڑا بھاری فریب کا جال بچھا رکھا ہے۔ انہوں نے بتوں کو چھوڑنے سے قطعی انکار کر دیا ہے۔ اے رب، اب ان پر عذاب بھیج دے۔ پھر جب وہ تباہ کر دیے گئے تو نوح نے فریاد کی کہ اے رب، نافرمانوں میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھنا تاکہ یہ آئندہ کسی کو گمراہ نہ کریں۔ اے رب، میری اور میرے والدین کی اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر مومن بن کر داخل ہوا، اور سب مومن مرد عورتوں کی مغفرت فرما اور ظالموں کو ہلاک کر دے۔
سورۃ الجن۔ اے نبی کہہ دو کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم شرک نہ کریں گے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے گروہ سے پناہ مانگتے تھے، اس سے ان کے غرور میں اضافہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں آسمان کے فیصلوں کی کچھ سنگن مل جاتی تھی، لیکن اب اگر ہم اس سے کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو چاروں طرف بکھرے ہوئے شہاب ثاقب کو اپنی گھات میں پاتا ہے۔ ہم میں سے جنہوں نے اسلام کا راستہ ڈھونڈا ان کی نجات ہوگی، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تم ان لوگوں سے کہہ دو جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ سخت عذاب سے دوچار ہوگا، اور راہ راست پر استقامت اختیار کرنے والوں کو نعمتیں ملیں گی۔ کہہ دو کہ میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہہ دو کہ وعدے کا وقت قریب ہے یا دور، میں نہیں جانتا۔ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے اس نے چن لیا ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز اس کی گنتی میں ہے۔ سورۃ المزمل۔ اے نبوت کا بوجھ اٹھانے والے، رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر باقی میں نماز میں کھڑا رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا اللہ کی بات سمجھنے میں اور اپنی بات کو ٹھیک سے ادا کرنے میں بہت کارگرد ہوتا ہے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس پر توجہ مرکوز کرو۔ باتیں بنانے والوں کی بات پر صبر کرو اور ان سے نبٹنے کا کام اللہ پر چھوڑ دو۔ تم لوگوں کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جیسا فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے۔ تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی یہ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں تم سے رکعتوں یا صورتوں کی تعداد میں غلطی ہو سکتی ہے، بس جتنا قرآن سہولت سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ مسافر اور کچھ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، تو جتنا بھی قرآن سہولت سے پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ اپنے آگے جو بھلائی تم بھیجو گے اسے وہاں موجود پاؤ گے۔ اللہ کے پاس والا اجر بہت بڑا ہے، اس سے مغفرت طلب کرو، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ سورۃ المدثر۔ اے نبوت کی ذمہ داریوں کی خبر گیری کرنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اپنے رب کے لیے صبر اختیار کرو۔ انکار کرنے والا تیوری چڑھاتا ہے، تکبر کرتا ہے اور قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہتا ہے۔ اسے ایک ایسی آگ میں جھونکا جائے گا جو نہ تو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اس کے لیے 19 طے ہے۔ آخرت میں جنتی اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اس روز کسی کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ یہ ایک نصیحت ہے، چاہیے کہ سبق حاصل کریں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور اس پر یہ حق ہے کہ وہ متقین کی مغفرت فرما دے۔ سورۃ القیامہ۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا؟ اس کی قدرت کے لیے انسان اپنی انگلیوں کے پوروں کو فنگر پرنٹس دیکھ لے۔ جس دن قیامت واقع ہوگی، قیامت کا منکر کہے گا کہ اب کہاں بھاگوں؟ تم قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دو۔ اسے یاد کرا دینا اور پڑھوانا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں پڑھا دے تو اس کی اتباع کرنا۔ اس کی تفسیر بھی اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی تو آدمی سمجھ لے گا یہ جدائی کا وقت ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ ایک حقیر نطفے سے تھا، اسے تخلیقی مراحل طے کر کے انسان بن گیا، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مردے کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت زمانے قبل انسان ایک ناقابل ذکر چیز تھا؟ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، پھر اسے راستہ دکھایا اور اختیار دے دیا کہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو کفر کرنے والا۔ اس کے بعد بہت تفصیل سے ان نعمتوں کا بیان ہے جو جنت میں نیک لوگوں کو ملیں گی۔ اللہ نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ تم اپنے رب کے حکم پر ثابت قدمی اختیار کرو، صبح شام اس کو یاد کراؤ اور رات میں سجدہ ریز ہو اور رات کے لمبے اوقات میں اس کے کام میں مستعدی سے لگو۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور وہ جب چاہے ان کی شکلیں تبدیل کر دے۔ اپنی خواہش کو اللہ کی مشیت سے آہنگ کر دو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اس کی رحمت میں داخل کیا جاتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات۔ جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اس دن ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک دیے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری ہوگی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا اللہ نے انہیں ایک حقیر لکوڈ سے پیدا نہیں کیا؟ کیا زمین میں زندوں اور مردوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا؟ اس میں پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا
تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو فیصلے کا دن ہوگا، سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اس دن وہ کچھ نہ بولیں گے اور کوئی چال نہ چل سکیں گے۔ متقی لوگوں کو ان کے اعمال نامے کے صلے میں سائے اور چشمے نصیب ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ جو دل چاہے کھاؤ پیو، جبکہ مجرموں کو جو کھانا پینا اور مزے کرنا ہے وہ آج کر لیں۔ ان سے جھکنے کو کہا جاتا ہے تو نہیں جھکتے۔ بڑی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو راہ راست پر چلنا ہے، چاہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سورۃ النبأ۔ کیا یہ لوگ اس بڑی خبر کا سوال کر رہے ہیں جس پر یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں؟ جلدی ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا لوگوں نے اپنے چاروں طرف اپنی ذات کے اندر پھیلی نشانیوں پر غور نہیں کیا؟ ایک دن آئے گا جب آسمان میں راستے ہی راستے ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا، سب فوج در فوج نکل آئیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے ہر عمل گن کر رکھا تھا اور ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ متقین کے لیے تمہارے رب کی طرف سے جنتوں کی نعمتیں ہوں گی۔ اس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور جسے رحمان اجازت دے اس کے سوا کوئی بول نہ سکے گا۔ اس دن انسان وہ سب دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا۔ سورۃ النازعات۔ جس دن ایک زوردار زلزلے کا جھٹکا اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا ہوگا، اس دن کچھ لوگ سہمے ہوئے کانپ رہے ہوں گے۔ واپس لوٹ کر آنا بس ایسے ہوگا کہ ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی اور وہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ موسیٰ کو اللہ نے وادی طویٰ میں پکارا اور کہا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ پاکیزگی اختیار کرے، اور کہو کہ میں تمہاری اپنے رب کی طرف سے رہنمائی کروں گا۔ اس نے لوگوں سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا اور اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھاکی اور دن نکالا، پھر زمین کو پیدا کیا، اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالے اور پہاڑ قائم کر دیے۔ پھر جس دن ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس دن جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس نے اپنے نفس کو برے خواہشات سے باز رکھا وہ جنت میں جائے گا۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ قیامت کا وقت بتاؤ، تم تو صرف وارننگ دینے والے ہو۔ جس دن یہ روز آخر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں دن کے صرف ایک پہر تک ٹھہرے تھے۔ سورۃ العبسہ۔ بڑے لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں ان کی طرف سے بے توجہی مت برتو جو دنیاوی حیثیت میں چھوٹے ہیں لیکن نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نصیحت ہے جو بلند مرتبہ اور قابل اکرام صحیفوں میں درج ہے، وہ صحیفے جو نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ منکر حق انسان پر لعنت ہے جسے اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر زندگی کی راہ آسان کی، پھر موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر بھی انسان اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ انسان اپنی خوراک ہی پر غور کرے کہ کیسے زمین میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کر کے طرح طرح کے کھانے اس کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ کچھ چہرے اس روز کھلے ہوئے ہوں گے اور کچھ پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، قیمتی اونٹنیوں کی کسی کو پرواہ نہ ہوگی، جنگلی جانور ایک جگہ سمیٹ دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں اپنے جسموں میں ڈال دی جائیں گی۔ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس قصور میں قتل کیا گیا، جب سارے صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس دن ہر انسان جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے جو عرش والے کے یہاں بہت قوت کا مالک ہے، وہاں اس کا حکم نامہ جاتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، اس نے اسے کھلے ہوئے افق پر دیکھا تھا، وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی اور اس سب کو اپنا اگلا پچھلا سب معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا؟ اس سے کہ جس نے تجھے صلاحیتیں دیں، تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، نیک و بد، جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اس دن فیصلے کا اختیار بس اللہ کو ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ تجارت میں بے ایمانی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ایک دن سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بدکاروں کا ریکارڈ سجین میں رکھا جاتا ہے اور نیک لوگوں کا ریکارڈ علیین میں ہوتا ہے۔ برے لوگوں اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ نیک لوگ مسندوں پر بیٹھ کر عیش کر رہے ہوں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس روز ایمان والے کفار پر ہنسیں گے۔ مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق۔
جب آسمان اپنے رب کے حکم کی تکمیل میں پھٹ جائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اس دن جس کا اعمال نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا، اور جس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گیا وہ موت کو پکارے گا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ تمہیں یقیناً ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف سفر کرنا ہے۔ ان ایمان نہ لانے والوں کو کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ جنہوں نے نیک عمل کیا تھا ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج۔ جس گڑھے میں بھڑکتے ایندھن کی آگ تھی اس کے کنارے بیٹھنے والے تباہ ہو گئے۔ اہل ایمان نے ان کی دشمنی اس لیے کی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو آسمانوں اور زمین کا مالک۔ اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس لیے تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو آسمانوں و زمین کا مالک ہے۔ جن لوگوں نے مومن مرد عورتوں پر ستم توڑے اور توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے باغ جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون اور سمود کے لشکر اس کے گھیرے میں ہیں۔ یہ قرآن بلند پایا ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق۔ آسمان اور اس میں نوکنگ اسٹار کی کاریگری گواہ ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جس انسان کو اس نے ایک حقیر مادے سے پیدا کیا اسے وہ دوبارہ پیدا کر سکے۔ اس روز پوشیدہ رازوں کی بھی جانچ ہوگی۔ اوپر کی تابکاری کو اور اوپر نیچے کے ابخارات کو نیچے کی طرف لوٹا دینے والا آسمان اور پھٹ جانے والی زمین گواہ ہے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ مخالفین کچھ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کا اپنا منصوبہ ہے۔ ان کی چالیں انہی پر الٹ جانے تک ذرا انہیں چھوڑ دو۔ صدق اللہ علیہ۔